بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کے دو بڑے حامی طبقات ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو روایت کا صحیح ادراک حاصل کیے بغیر، مطلب اسے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی روایت ایک بہت بڑا پتھر ہے جو اوپر سے لڑکا ہے اور زمین تک آتے آتے وہ زیادہ موٹا ہوتا چلا گیا ہے، اور جب وہ زمین تک پہنچا ہے تو اتنی بڑا موٹا پتھر تھا، اوپر سے تو چھوٹا سا تھا اور نیچے پہنچتے پہنچتے تک ہم تک آتے آتے وہ بہت بڑی چیز بن گیا، اور یہ سب روایت ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے جو روایت کا اپنے آپ کو امین کہلاتا ہے۔ روایت کا ایک تصور یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کچھ نازل ہوا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اس نازل ہونے والی حقیقت کو بغیر کسی کمی بیشی کے، ادنا درجے کی کسی مداخلت کے بغیر اسے برقرار رکھنا، اسے قائم رکھنا، اسے انسانوں تک پہنچانا، یہ روایت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے لے کر آج تک وہ ایک حقیقت بغیر کسی انقطاع کے ان 1400 سالوں میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بے عین ہی اسی طرح سے پوری صداقت کے ساتھ وہ چل رہی اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ وہ شے جو وہاں سے نازل ہوئی ہے، اس میں جو کچھ موجود ہے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی بیشی کے، بغیر کسی مداخلت کے، پوری دیانتداری کے ساتھ اسے قائم رکھنا، اسے برقرار رکھنا، اور اس میں ہر طرح کی مداخلت کی شدید ترین نفی کرنا، یہ روایت کا دوسرا تصور ہے۔ یعنی روایت کے دو طرح کے حامی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ان 1400 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو کچھ آیا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا ہے، اور ہم تک پہنچتے پہنچتے اس میں بہت کچھ ایسا شامل ہو چکا کہ جب ہم تک پہنچا ہے تو وہ ایک اتنی بڑا بھاری بھرکم پتھر ہے جسے کوئی ایک فرقہ ہی اٹھا سکتا ہے، اور کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے۔ روایت کے اس تصور نے ہمیں جس چیز سے دور کیا ہے وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا تھا اسے اپنی اصل حالت میں برقرار رکھنے کی ہر جد و جہد کو اس طبقے نے اس کے خلاف شدید ترین مداخلت پیدا کی ہے۔ اس نے مطلب اس کو بس نہیں چلتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو، آپ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ قرآن مجید کو بھی مشکوک ٹھہرا دیں گے، وہ سنت کو بھی مشکوک ٹھہرا دیں گے، صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تک جو کچھ پہنچا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں مشکوک حالت میں ہی پہنچا ہے۔ لہذا یہ جو شک آپ ان پر ظاہر کرتے ہیں وہ اس شک قرآن مجید پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا ظالم طبقہ ہے، خدا کی پناہ۔ یعنی مطلب میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی ذہنی سطح پر کہ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ امین تصور کرتا ہے روایت کا، اور ان کا تصور روایت یہ ہے کہ ہم تک آتے آتے 1400 سال میں جتنا کچھ بھی ساتھ شامل ہوتا گیا ہے، ماضی میں جو کچھ شامل ہوا اب تک ہمارے تک تو جس حالت میں وہ پہنچا وہ سارے کا سارا اسی میں آہستہ آہستہ ایڈ ہوتا چلا گیا ہے، اور یہاں آتے آتے ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک بہت بڑی چیز، ایک بہت بڑا ایک سسٹم بن چکا ہے، ایک بہت بڑی شے بن چکا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہم پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو جو کچھ اسلاف کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے وہ سارے کا سارا قرآن مجید سے متعلق ہو، قرآن مجید کے موافق ہو یا مخالف ہو، جس بھی حالت میں ہم تک پہنچا ہے وہ سارے کا سارا اسی طرح سے وہ ہماری روایت ہے۔ یہ سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ گروپ ہے جو اپنے آپ کو ٹریڈیشنلسٹ کہلاتا ہے یا روایت پرست کہلاتا ہے۔
روایت کا حقیقی تصور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے اندر علمی اعتبار سے یہ 3 مختلف دھارے وجود میں آئے۔ ایک وہ تھا جو ما انزل اللہ علی نبی تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تھا، وہ اسی طرح اسی دیانتداری کے ساتھ پوری امت نے اس کو اپنے پاس تھامے رکھا، اور آج بھی وہ پوری امت کے لیے مجمع علیہ ہے۔ امت بحیثیت امت کے اگر کسی پر کھڑی ہے تو وہ ہے جو کتاب و سنت ہے، جو مجمع علیہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری وہ چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی انسانوں نے، اس کی جانچ پرکھ کے لیے ہر ایک نے پھر اپنا ایک الگ نظام بنایا۔ یہ ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یعنی پہلا دھارا وہ تھا جو رسالات اللہ کا تھا، ما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ما انزل اللہ علی نبیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا تھا، ایک وہ دھارا تھا۔ دوسرا وہ دھارا تھا جو ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول و عمل، یا ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول و عمل، وہ باتیں جو راوی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی، انسانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی۔ یہ دھارا یہاں سے اوپر کی طرف جاتا ہے، وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ ما انزل اللہ علی نبی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، یہاں نیچے والا جہاں دھارا تھا، یہ راوی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات بتائی، تو راوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا ہے، تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف گیا ہے، وہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے۔ دوسرا وہ تھا جو ما اضیف الی ما انزل اللہ علی نبی ہی تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا تھا اس کی طرف باتیں منسوب ہوئیں، یعنی اس کے لیے تفسیر لکھی گئی، اس کے لیے ترجمہ کیا گیا، اس کے لیے خلاصہ کیا گیا، اس کے لیے استدلال کیا گیا، استنباط کیا گیا۔ وہ بہت ساری چیزیں تھیں جو در حقیقت اس پہلے دھارے کی طرف وہ منصوبات تھے جو انسانوں نے اپنے عقل و فکر سے اور فہم و فراست سے انہیں جنریٹ کیا تھا۔ یہ تمام کے تمام انسانی استعداد کے زائدہ متون تھے جو انسانوں نے مابعد دور میں بنائے، اور وہ جو انسانی استعداد کے زائدہ متن نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کوشش بھی نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانی کوشش بھی نہیں تھا، وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانتداری کے ساتھ اسے انسانوں کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ بعد میں ہمارے علم کے اس دور نے ہمیں اس لیول پہ لا کھڑا کیا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی جنریٹ کی کہ ہم نے تجزیہ کرنا شروع کیا، قرآن مجید کے الفاظ کتنے ہیں، قرآن مجید کی قراتیں کتنی ہیں، قرآن مجید کے رکوع کتنے ہیں، اس کے پھر مختلف طریقوں سے لسانی اعتبار سے کون کون سی تراکیب وہاں استعمال ہوئی ہیں، کون سے جملے استعمال ہوئے ہیں، یہ سب کے سب وہ مسلمانوں کے وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنے علمی ورثے میں جنریٹ کی تھیں۔ یہ انسانی استعداد کے زائدہ متون تھے، یہ ہیومن اورینٹڈ ٹیکسٹ تھے، لیکن جو ما انزل اللہ علی نبی تھا وہ ایک الگ تھا۔ یہ گویا یہ 3 دھارے ہماری علمی روایت میں آج تک ہماری روایت کا بنیادی اصول بن رہے ہیں، اور ایک ہے وہ جو ما انزل اللہ علی نبی، دوسرا ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا ما اضیف الی ما انزل اللہ علی نبی۔ جن لوگوں نے روایت کو اس تناظر میں دیکھا ہے، جن لوگوں نے روایت کو اس انداز سے سمجھا ہے، روایت کے حقیقی امین وہ لوگ ہیں جنہوں نے روایت کو محفوظ رکھا ہے، جنہوں نے روایت کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل نہیں آنے دیا، جنہوں نے روایت کو روایت کے طور پر لیا اور انسانی استعداد کے زائدہ متون کو الوہی متون سے متن سے الگ رکھا اور اس کی ایک اپنی حیثیت متعین کی، اس کی بھی اپنی حیثیت متعین کی۔ اگرچہ آج ٹریڈیشنسٹ یا روایت پرست طبقہ وہ ہے جو اس طرح کی تقسیم کو قبول کرنے کو تیار نہیں،
بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ جو سب کچھ ہے یہ سب دین اللہ کا دین ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی سب اللہ کا دین ہے، مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب بھی اللہ کا دین ہے۔ جتنے بھی مسلمانوں میں بعد میں جو روایات، بعد میں جو رسومات ایڈ ہوتی چلی گئیں، وہ سارے کا سارا اللہ کا دین تھا۔ وہ انسانی ضرورت تھی، وہ معاشرتی ضرورت تھی، وہ عمرانی مسائل تھے، وہ مسلم معاشرت کی عمرانی تقریبات تھیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جتنی بھی ہیں یہ تمام کی تمام توجیہات ہم انہیں قبول کرتے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کے لیے، لیکن ہمارا صرف ایک اصرار ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانی استعداد کے زائدہ متون کو الوہی متن کے ساتھ مکس نہ کرو۔ جب اس خلط مبحث میں پڑھو گے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔